قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی شریک حیات رتی بائی کی جوڑی کو ہنسوں کا جوڑا کہا جاتا تھا۔ اگرچہ جناح اپنی سیاسی جدوجہد کے دوران اپنی محبوب بیوی کو اس قدر توجہ نہ دے سکے، لیکن ان کی موت پر جناح سب کے سامنے کھل کر روئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے نامور وکیل اور سیاسی رہنما تھے۔ محمد علی جناح سن 1913 سے 14 اگست سن 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ اور قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں انہیں قائد اعظم یعنی سب سے عظیم راہبر اور بابا قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ محمد علی جناح کی شاندار سیاسی اننگز اور قیام پاکستان کے عظیم واقعے نے انہیں دنیا کے بڑے سیاسی رہنماؤں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ تاہم ان کی ذاتی زندگی شدید کرب اور اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ جناح کی پہلی شادی ان کے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے چند مہینوں بعد ہی ان کی اہلیہ وفات پا گئی، جس کے بعد جناح کی محبت کی شادی بھی ان کی سیاسی مصروفیات اور سسرال سے تنازع کی نظر ہو گئی۔ سکینہ عرف ایمی بائی محمد علی جناح کی چچا زاد اور ان کی پہلی بیوی تھی۔ ایمی بائی اور محمد علی جناح کی شادی فروری سن 1892 میں ہوئی۔ اس وقت ایمی کی عمر صرف 14 برس جبکہ جناح کی عمر 16 سال تھی۔ یہ شادی انتہائی سادگی سے انجام پائی۔ پہلے نکاح پڑھایا گیا اور پھر عام رسومات میں رخصتی ہوئی۔ بعض حلقوں کا ماننا ہے کہ جناح کے والدین نے صرف اس ڈر سے اپنے بیٹے کو کم عمری میں بیاہ دیا تھا کہ کہیں پردیس جا کر وہ کسی گوری کو دل نہ دے بیٹھے۔ بہرحال شادی کے چند مہینوں بعد نومبر سن 1982 میں جناح اعلیٰ تعلیم کی غرض سے برطانیہ منتقل ہو گئے۔ جن دنوں جناح قانون کی تعلیم کے لیے برطانیہ میں مقیم تھے، کراچی میں کرونا ٹائپ کی ایک متعدی وبا پھیل گئی، جس کی زد میں آ کر جناح کی نوعمر دلہن ایمی بائی اور والدہ شیریں عرف مٹھی بائی انتقال کر گئی۔ ایمی بائی سے جناح کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ شاید ایمی بائی کی موت کا صدمہ ہی تھا کہ محمد علی جناح 25 برس تک دوبارہ شادی کرنے پر مائل نہ ہوئے۔ جب محمد علی جناح برطانیہ سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ممبئی واپس آئے تو ملک کے بڑے اور نامور وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ ان کے کلائنٹس میں صاحب ثروت، سیاسی زعما اور ملک کے بڑے کاروباری لوگ بھی شامل تھے۔ سن 1916 میں ہندوستان کی معروف پارسی شخصیت سر ڈنشا پٹیٹ، جو کہ جناح کے کلائنٹ اور قریبی دوست بھی تھے، انہیں دارجلنگ میں اپنے ہاں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے مدعو کیا۔ ڈنشا پٹیٹ ڈنشا مانگچی پٹیٹ کے بیٹے تھے، جنہوں نے برصغیر میں پہلی کاٹن ملز کی بنیاد رکھی تھی۔ پٹیٹ خاندان کپڑے کی صنعت میں بہت بڑا نام تھا اور ان کا شمار ممبئی کے امیر ترین گھرانوں میں ہوتا تھا۔ انہی دنوں 39 سالہ جناح اور ڈنشا پٹیٹ کی اکلوتی صاحبزادی 16 سالہ رتی بائی میں قربتیں اس قدر بڑھی کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ محمد علی جناح نے باتوں ہی باتوں میں سر ڈنشا پٹیٹ سے بین المذاہب شادیوں کے بارے میں ان کی رائے پوچھی تو مسٹر ڈنشا نے اس عمل کو انتہائی مستحسن اور معاشرتی ہم آہنگی کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا۔ جناح کو ڈنشا کے مثبت خیالات سے حوصلہ ملا اور انہوں نے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے رتی بائی کا رشتہ مانگ لیا۔ ڈنشا پٹیٹ یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے اور کسی بھی صورت اس شادی کی اجازت دینے سے واضح انکار کر دیا، بلکہ رتی پر جناح سے ملنے جلنے پر بھی پابندی لگا دی۔ دوسری طرف رتی فوری طور پر جناح سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن محمد علی جناح نے انہیں 18 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ہی نکاح کی حامی بھری۔ بہرحال رتی کی 18ویں سالگرہ کے 2 ماہ بعد ایک مختصر تقریب میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس شادی سے قبل رتن بائی نے اسلام قبول کیا اور اس کا نام تبدیل کر کے مریم جناح رکھا گیا۔ تاہم شادی کے بعد بھی انہوں نے خود کو رتی یا رتن ہی کہلوایا۔ اس شادی کے وقت محمد علی جناح کی عمر تقریباً 41 برس جبکہ رتی صرف 18 برس کی تھی۔ اگرچہ رتی کے پارسی والدین اس شادی سے قطعاً خوش نہ تھے، تاہم جناح اور رتی کی جوڑی کو ہنسوں کا جوڑا کہا جاتا تھا۔ رتی اپنے شوہر کو مسٹر جے کہہ کر پکارتی تھی۔ رتی نہ صرف خوبصورتی کا پیکر تھی بلکہ انہیں پہننے، اوڑھنے اور بننے سنورنے میں بھی ملکہ حاصل تھا۔ رتی کے لمبے گھنے بالوں میں ہر وقت تازہ پھول مہکتے جبکہ ان کے گلے اور بازوؤں میں ہیروں اور جواہرات کی بہار چھائی رہتی۔ محمد علی جناح بھی شادی کے بعد خوش باش بنے سنورے رہتے اور ان کا لباس خصوصی طور پر لندن سے تیار ہو کر آتا۔ اس دور میں رتی کے والدین کی جانب سے اس جوڑے کے سماجی بائیکاٹ کی وجہ سے تلخیاں پیدا ہو گئیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ شادی کے اگلے ہی سال ان کی بیٹی دینا جناح پیدا ہوئی، لیکن سن 1922 کے بعد محمد علی جناح اپنی سیاسی سرگرمیوں میں اس قدر کھو گئے کہ رتی کو تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ اس دور میں جناح کو لکھے جانے والے خطوط میں رتی نے اپنے جذبات اور تنہائی کے کرب کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ تنہائی کی آگ میں ہر پل جلتی ہوئی رتی کو کینسر جیسے موذی مرض نے بھی آن گھیرا۔ وہ علاج کے لیے بھی تنہا فرانس گئیں اور بالآخر 20 فروری سن 1929 کو اپنی 29ویں سالگرہ کے دن انتقال کر گئے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ اپنی محبوب بیوی کی موت پر جناح سب کے سامنے کھل کر روئے۔ دوسری بار جناح کو اس وقت انتہائی غمگین اور نمناک آنکھوں کے ساتھ دیکھا گیا جب قیام پاکستان کے بعد وہ آخری مرتبہ رتی کی قبر پر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جناح کی ساس نے اپنی بیٹی اور جناح کی شادی کو کبھی دل سے تسلیم نہ کیا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی نواسی کی شادی ان کی اجازت کے بغیر ایک پارسی نیول واڈیا سے کروا دی، جس کے بعد جناح نے اپنی بیٹی کو آگ کر دیا۔ تاہم بعض حلقوں کا اصرار ہے کہ باپ بیٹی میں خط و کتابت چلتی رہی۔ بہرحال دینا واڈیا کو پہلی بار محمد علی جناح کی وفات پر حکومت پاکستان کی جانب سے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی لایا گیا۔ وہ اپنے عظیم والد کی میت پر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।